اب بس صرف مزہ لینے کے لیے لڑکی کی ناک مت دیکھنا، مزہ لینے کے لیے لڑکی کا چہرے کا گوشت مت دیکھنا۔ مزہ کب تک لے گا؟ 4 دن کا بخار تو بدن توڑ دے گا، 4 دن کا لوز موشن چہرہ کالا کر دے گا۔ نہیں سنا تم نے مثنوی شریف میں مثال دینے کے لیے علامہ روم ولیوں کے سردار نے کیا کہا تھا؟ علامہ روم کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا شہزادہ ایک غریب رعایا کی بیٹی پہ عاشق ہو گیا، اسی کے لیے دن بھر سوچتے رہنا، پورا بدن ہاتھ گل گیا۔ بادشاہ نیک تھا، اس نے سوچا یہ میرا شہزادہ اس غریب رعایا کی بیٹی پہ فریفتہ ہو گیا ہے، کیسے اس کو روکا جائے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مطمئن رہیں، میں اسے روک دوں گا۔ ان کو آپ کو بے عزتی کا ڈر ہے کہ میں بادشاہ ہوں، وہ نیک آدمی ہے۔ بیٹا اس کا کسی طرح سے نظر پڑ گئی، ایک وزیر کی بیٹی، سپاہی کی خوبصورت بیٹی پہ نظر پڑ گئی، اس سے انہوں نے عشق لڑنا شروع کر دیا۔ اس کے یک طرفہ عشق ہو گیا، خوبصورت تھی، دل ہی میں کہ وہ اس سے ہم شادی کریں گے۔ میرا بادشاہ، میرا دادا بادشاہ، میرا خاندان بادشاہت کا، ایک معمولی آدمی کی بیٹی سے کیسے شادی کرے؟ دماغ میں ٹھان لیا، اسی فکر میں کھلتا چلا گیا۔ بادشاہ بھی بیمار رہنے لگا، میں بیٹے کو کیسے روک لوں، کیسے سمجھاؤں؟ وزیر نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں، میں سمجھا دوں گا۔ مثنوی شریف ہدایت والی کتاب، جو پڑھے گا عمل کرے گا ولی بن جائے گا۔ آج بھی اتنے 100 سال گزر گئے، علامہ روم کی کتاب کے سطر سے نور ٹپکتا ہے، آدمی کی زندگی میں روشنی سے پریرنا ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے وزیر نے کہا میں ٹھیک کر دوں گا، تو بادشاہ کے وزیر نے اس غریب آدمی جس کی بیٹی پہ اس کا شہزادہ عاشق تھا، اس کو کھانے کی دعوت دی کہ بادشاہ کے شاہی محل میں کھانے کی دعوت ہے، اور کھاتے وقت اپنی بیٹی کو بھی لے آنا، اس کی بھی دعوت ہے۔ چنانچہ ان کو دعوت دیا، وقت پہ ان کو آنا ہے، باپ کو بھی آنا ہے، ساتھ میں بیٹی کو بھی آنا ہے، اور شاہی محل میں ایک روم اس کو دے دیا گیا، یہیں تم اپنی بیٹی کے ساتھ یہیں پر دعوت ہے، شاہی دسترخوان بچھے گا، وہاں کھانا کھانا ہے۔ شہزادے کو کان میں کہا جس سے تو عشق کرتا ہے اس معشوقہ کو میں نے بولایا ہے، اس معشوقہ کو بولایا ہے۔ بادشاہ کا لڑکا اچھل گیا، کود گیا کہ میری تمنا اب پوری ہونے والی ہے۔ کہا ٹھیک ہے دسترخوان پہ آ جانا، میں نے تجھے تیری معشوقہ کو دعوت دی ہے، اس سے تجھ کو ملوانا ہے۔ یہ خوش ہو گیا، مست ہو گیا، ادھر دعوت دی، ادھر باپ بھی آیا، اس کی بیٹی بھی آئی۔ اس کے کھانے میں انہوں نے جمال گوٹا کچھ جڑی ملا دیا۔ کھانا تھا اس لڑکی کا کہ کھانے کے بعد لڑکی کا لوز موشن شروع ہو گیا۔ ایک آدمی کو لگا دیا تھا، ایک خاتون کو، یہ جتنا بھی لوز موشن اس حالت کے لوز موشن ایسا ہوا کہ وہ سوکھ کے کانٹا بن گئی، چہرہ پورا کالا ہو گیا۔ اور پھر ان کے تمام اس لوز موشن والے پاخانے کو ایک جگہ ٹوکری میں جمع کرنے کے لیے ایک خاتون کو، ایک دائی کو لگا دیا گیا تھا۔ جب یہ مرنے کے قریب پہنچ گئی، اب صاحب چہرہ کالا ہو گیا، بستر مرگ پہ پڑ گئی، تو بادشاہ سے کہا چلو تمہیں تمہاری معشوقہ کو دکھلا دے۔ بادشاہ کے بیٹے کو بولا وزیر نے چلو معشوقہ کو دیکھ لینا ہے۔ معشوقہ آئی ہے، وہ محل کے فلاں کمرے میں ہے، یہ جھومتا ہوا گیا وزیر کے ساتھ، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا خیرخواہ ہے، میرے باپ سے کہہ کر کے، چونکہ باپ اس وزیر کو بہت چاہتا ہے، یہ کو بولے گا تو شادی میری اس سے میرا باپ کرا دے گا۔ مست ہو گیا۔ جب وہاں گیا، کہا دایا سے کہ کپڑا اٹھاؤ، ان کے چہرے جب کپڑا ہٹایا، کہا یہ تیری وہی ہے معشوقہ جس پر تو فدا تھا، قبر تھا کبھی نہیں ہوگا، یہ وہ میری معشوقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ تو حسن و جمال کی مجسمہ ہے، چہرے سے صاحب کرن پھوٹتی ہے، وہ صاحب وہ گھورے رنگ کی ملکہ تھی۔ کہا نہیں وہی ہے، وہی ہے، یہ ان کا باپ ہے، یہ وہی تمہاری معشوقہ ہے۔ کہا حسن کہاں گیا؟ دایا کو اشارہ دیا کہ وہ ٹوکری اٹھا کے لاؤ، پاخانے کی ٹوکری۔ جب اس کا کپڑا ہٹایا، بدبو سے اس کی ناک پھٹ مشامے جہاں پھٹنے لگے ہو، کہا کہ یہی ہے اس کا حسن، یہی ہے اس کا حسن، سارا حسن وہیں چلا گیا ہے، اس کا رنگ بھی وہیں گیا ہے، اس کا گوشت بھی وہیں چلا گیا ہے، سارا حسن کا بس سرد آہ کھینچ کے رہ گیا۔ اس کے بعد کان پکڑا، سچی توبہ کی، ابھی میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو اطمینان نصیب ہو گیا، اس خاتون کا علاج کروایا گیا، وہ اپنے حال میں زندہ رہی، اپنے باپ کے پاس گئی، شہزادہ برائی سے توبہ کر کے نیک بن گیا۔ مثنوی شریف میں علامہ روم کہتے ہیں یہ ایک زبردست تدبیر کے ذریعے ان کے عشق کا
सारा खुमार वजीर ने उतार दिया। वो कहते हैं ये दुनिया यही है, ये रंगो रोगन वाली। आला हजरत ने क्या कहा? शहद दिखाए, जहर पिलाए, डाइन शौहर कातिल, डाइन कातिल शौहर कुछ, इस मुल्तार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी वाली है। यह दुनिया भी डाइन है जो तुझे कत्ल कर देगी। दौलत चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, जमीन चाहिए, ये कभी तेरे पास है कभी उसके पास है। जो तेरे घर मजदूरी कर रहा था आज वो अरबपति हो गया, और जो अरबपति था वो सड़क छाप हो गया, उसका बेटा हल चला रहा है, वो मजदूर जाके रेडी रिक्शा चला रहा है। क्या इस मुर्दार दुनिया पे ललचाना? ये दुनिया देखी भाली है, किसी के पास दुनिया एक हालत पे नहीं रहती। कभी इनसे निकाह करती है दुनिया, कभी उससे निकाह करती है दुनिया। इनके 10-50 शौहर है। क्या तू चाहेगा कि जो औरत 50 शौहर के पास जाए उससे तू निकाह करे? कभी नहीं चाहेगा, घिन होगी। उसी दुनिया आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। सिर्फ चेहरा देखा, नहीं देखा कैरेक्टर क्या है, नहीं देखा इसकी माँ कैसी है, नहीं देखा इसका बाप कैसा है। मुंह देखा ओके है, मुंह देखा ओके है। मुस्तफा ने क्या कहा था? मुख फरमाया था तुन कहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिज़ाति दीन। पूछो काजी साहब से, मौलाना साहब बताएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि शादी में जनरली आमतौर पर 4 चीजें देखी जाती है: लड़की का हुस्न, लड़की का माल, लड़की की दौलत, लड़की का अखलाक। माल मत देखना, सिर्फ खानदान सिर्फ मत देखना, हुस्न मत देखना। हुजूर ने साफ कहा, मना किया। हमारे नौजवान सिर्फ हुस्न पे मरते हैं और सारी जिंदगी फिर मरते रहते हैं, उनकी चोट से, उनकी बेवफाई के डंडे से मरते रहते हैं। हुस्न को देखा, फिर 4 दिन के बाद तलाक क्यों दे दिया? हुस्न को देखा, 4 साल के बाद तलाक क्यों हो गई? एक मौलाना साहब लिखते हैं कि राजस्थान में मेरा एक दोस्त था, उन्होंने प्लान बनाया कि मैं एक बहुत बड़ी जमीन पे घर मकान बनाऊं। उन्होंने कई एकड़ जमीन खरीद के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवाया, बीच में स्विमिंग पूल बनवाया और वहां हाथी, घोड़ा, बंदर, चुचंदर सब जमा किया। क्योंकि बड़े लोगों को शौक पैदा होता है जानवर के पालने का। मैं भी 2 साल पहले दुबई गया था तो किसी ने कहा ये जो जंगल नजर आ रहा है ये शाही महल इसके अंदर में है, और इतना बड़ा जंगल है, इसमें बंदर, हाथी, सांप, गाय, बैल, सारा जानवर मौजूद है। चूंकि बादशाह दुबई को जानवरों का बड़ा शौक है, जैसे क्रिश्चियनों को कुत्ता पालने का शौक है, उसी तरह दुबई के इस शाह को जानवरों के पालने का शौक है। वो सबके पालने के नौकर गुलाम है और वो घूमता है कभी कभी। यही शौक उस राजस्थान के उस छोटे नवाब को भी था। उन्होंने बाउंड्री वॉल करवाया, बीच में तालाब खोदवाया, उसमें स्विमिंग पूल बनाया, हाथी घोड़ा लाया, कार भी खरीदा। चूंकि इसी जमाने की बात है, कार भी है, हाथी घोड़े भी हैं, और चारों तरफ कई एकड़ जमीन पर बाउंड्री वॉल है। और अब सोचा कि सब कुछ है, पर लड़की अगर काली कलोटी आ गई ये सारे महल का हुस्न खत्म हो जाएगा। इसलिए सोच समझकर खूबसूरत परी लाई जाएगी जिसको देखूं तो कलेजा ठंडा हो जाए, ताकि मकान का हुस्न, बीवी का हुस्न, जिंदगी में मजा मिल जाए, खूब इंजॉय करूं। और कितनी दौलत मैंने कमाया है, इंजॉय हो जाए। तो इंजॉय अल्लाह ने जन्नत में रखा है, ये दुनिया में इंजॉय है ही नहीं। बेटा अच्छा है तो दामाद खराब है, दामाद अच्छा है तो बेटी बीमार है, बेटी बीमार है तो अपने बीमार है, दौलत है तो सेहत नहीं है, सेहत है तो दौलत नहीं है, दौलत और सेहत है तो बीवी चोड़ेल और भूतनी मिल गई है, और बीवी अच्छी है तो बच्चे अफाइज पोलियोग्रस्त हो गए हैं, बीवी बच्चा सब सही है तो पड़ोसी दुश्मन, हासिद और जलने वाला दुश्मन मिल गया है, पड़ोस दामाद अच्छा मिला तो समधी पक्का बेईमान मिल गया है, समधी अच्छे हैं तो दामाद बेटी को गाली देने वाला मिल गया है। सब कुछ ठीक हाथ, रिश्तेदार चिढ़ने वाले कोई आ ही नहीं रहा है। 1 खरब का घर है, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा है, सोफा है 10 लाख का, कोई बैठने वाला नहीं है। यानी दुनिया में कहाँ है इंजॉय? इंजॉय तो वो है कि सेहत भी रहे, दौलत भी रहे, हुस्न भी रहे, इज्जत भी रहे, पड़ोसी भी अच्छे रहे, बीमारी भी ना हो, पाखना पेशाब भी ना हो, बदन में खुजली भी ना हो, आंख की बीनाई भी ना घटे, वहां नहीं इंजॉय है। ये क्या है कि दौलत है और पेट में रोटी पची नहीं रही है, अब ये सत्तू खा के जी रहा है, ये दौलत किस काम का? इसलिए दुनिया में अल्लाह ने सुख रखा ही नहीं है। वो तो जन्नत है जहां सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान है, जहां हीरे जवाहिरात की जमीन है, जहां मुश्क और कस्तूरी के गारे से ईंट को जोड़ा गया है। हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना मकान है। जन्नती की उम्र 30 साल की होगी, उसमें कोई ना दाढ़ी का बाल है, ना वहां बदबू है, ना वहां पेशाब है, ना वहां पाखाना है, ना वहां कोई दुश्मन है, ना शोर हंगामे की आवाज है, ना कोई चिढ़ने वाला है, ना कोई जलने वाला है, ना नेमत के डूबने का अंदेशा है। दुनिया में तो आज नौकरी है कल बर्खास्त हो जाएगा,
آج مدرسے میں ہے کل ٹرسٹی نکال دے گا، آج مسجد میں ہے کل متولی نکال دے گا، آج صاحب نوکری میں ہے گورنمنٹ نکال دے گی، آج ہم بادشاہ ہیں کل فقیر بن جائیں گے، آج صاحب امیر ہے کل بزنس نہیں چلا غریب بن جائیں گے۔ یہ اندیشہ سب کے دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھتا ہے، یہ اندیشہ سب کے دماغ میں ہے۔ اگر نکل گیا تو کیا ہوگا، کاروبار نہیں چلا تو کیا ہوگا، اگر جوان بیٹا مر گیا تو کیا ہوگا، اگر ہم کو فالج مار گیا تو کیا ہوگا، اگر دشمن نے حملہ کیا تو کیا ہوگا، اگر بیٹا راستے ایکسیڈنٹ کر گیا تو کیا ہوگا۔ ایک اندیشہ ہے سب کو، امیر کو بھی، غریب کو بھی، امام کو بھی، محسن کو بھی، مولانا کو بھی، پیر فقیر کو بھی۔ اس دنیا میں سب اندیشوں میں جی رہا ہے۔ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہاں 30 سال کی عمر رہے گی، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، نہ بال سفید ہوگا، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ پسینے کی بدبو ہے، نہ پیشاب پاخانے کی تکلیف ہے۔ 70 بیویاں ہیں، 30 مردوں کے برابر صحبت کی طاقت ہے۔ وہاں شراب کی نہر جاری ہے، لبنان خالص کی نہر جاری ہے، دودھ کی نہر، شرابن پاکیزہ کی نہر، اسلم مصطفیٰ کی نہر۔ وہاں کئی ہزار نوکر غلام جو موتی کی طرح چمکتے ہوئے غلمان ہوں گے۔ وہاں کی لذتیں کبھی کم نہیں ہوں گی۔ ڈیلی بریانی کھائے تو اچھی نہیں لگتی ہے، جنت میں ہر دن مکان کا حسن دو گنا ہوگا، کھانے کا حسن دو گنا ہوگا، وہاں مزہ کرکرا نہ ہوگا۔ حقیقی انجوائے جنت میں اللہ نے رکھا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں قد افلح من اسلم، جو ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جنتی ہوا وہی اصل کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں ہے دنیا میں حسن، چاہے ڈی ایم بن جاؤ، چاہے ایس پی بن جاؤ، چاہے 1000 بیگہ زمین جو تو دنیا میں، جب دنیا میں انجوائے ہی نہیں ہے تو کیوں پریشان ہونے کا، کیوں دنیا میں جھوٹ بولنے کا، کیوں دنیا میں حرام کھانے کا، کیوں دنیا میں لچا لفنگا بننے کا۔ جب وہاں 70 بیویاں ملیں گی تو دنیا میں کیوں کسی لچی لفنگی عورت سے نکاح کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو خراب کرنے کا، کیوں کرنے کا۔ صبر کر، حضور نے فرمایا لا تزوجوہن حسن ہن، صاف لفظوں میں سرکار نے فرمایا ان کے حسن کی وجہ سے نکاح مت کرنا۔ 90% لوگ مصطفیٰ کی اس حدیث کو طاق پہ رکھ دیا اور نفس کی بات مان کر صرف حسن کی بات، خوبصورتی کی بات، یہ ہے کلوا کلوٹا، یہ نہیں دیکھتا کہ میں کلوا ہوں مگر میری بیوی چاہیے حسن و جمال کی دیوی کرینا، ہیما مالنی کی نوکرانی چاہیے، ہیما مالنی کی بہن چاہیے، یہ کلوا ہے۔ اگر اس کو تم کو ہیما مالنی چاہیے تو ہیما مالنی کو بھی تو دھرمیندر جیسا خوبصورت آدمی چاہیے، مگر یہ چاہتا میں جیسے کلوا رہوں، ناک میری ٹیڑھی رہے، میرا قد چھوٹا رہے، میری انگلی چھوٹی رہے، میں ٹیڑھا رہوں، میں اچک کے چلوں، سب چلے گا مگر بیوی میری ہو کرینا، میری خوبصورت ہو۔ بتائیے یہ کلوے کو بھی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ صاحب نوکر غلام کو جس کی ناک ٹیڑھی ہے وہ بھی خوبصورت نہیں، کچھ بھی ہو، کچھ نہ دے مگر خوبصورت ہونا چاہیے۔ ارے دیکھ مصطفیٰ نے کیا کہا، والا امتن سوداء ذات دین افضل۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے، کالی کلوٹی دیندار عورت تیرے حق میں بہتر ہے۔ یہ نوجوان بولا نہیں حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے سرکار کی بات سچی ہے مگر مجھ کو خوبصورت چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا خوبصورت چاہیے، خوبصورت کر کے لایا۔ 4 دن اس کی بیوی رہی، 2-4 مہینے کے بعد ان کا چھوٹا بھائی اس سے زیادہ خوبصورت تھا، ناک لمبی تھی، آنکھ بڑی تھی، ایٹریکٹیو پرسنالٹی تھی، ہینڈسم تھا، اسمارٹ تھا، چونکہ وہ بھی ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، خوبصورت ہے۔ ان کا دل اس کے چھوٹے بھائی پہ چلا گیا۔ اب بولتی ہے تم میرا شوہر ہو، دلی جاؤ، کما کے لاؤ، کار چاہیے، مکان چاہیے۔ گیا وہ کمانے کے لیے، کہا کہ اب میں سال لگ گیا، اب میں گھر آ رہا ہوں۔ کہا نہیں یہاں تیرا سارا کام چل رہا ہے، سب مزے میں ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، دکان چل رہا ہے، سب مزے میں ہے، سارا کام چل رہا ہے، تم وہیں رہو۔ 5 سال کے بعد آنا، ایک شاندار سا گھر بنائیں گے، شاندار سا باغ خریدیں گے، شاندار سا محل بنائیں گے، شاندار سا سوئمنگ پول بنائیں گے، اس میں ہاتھی گھوڑا ہوگا، خوب چھومیں گے، زندگی کا انجوائے کریں گے۔ اب یہ وہاں 4 سال کما رہا ہے، فوجی فوج میں ہے، یہاں پڑوسی موج میں ہے، سارا کام چل رہا ہے۔ اب جب وہ کلوا وہاں سے آیا ہے دلی سے، اب جب یہاں دیکھا ارے یہ کیا ہو گیا، بیوی میری لوٹ گئی، میرا گھر تباہ ہو گیا، میری بیوی لوٹ گئی، یہ کیا ہو گیا۔ اب بول تو نے مصطفیٰ کی بات نہیں مانی تھی
نا, تم نے گوری سے شادی کیا تھا نا, اب اگر گھر لوٹ گیا اس کا ذمہ دار تم ہے. جو بھی مصطفیٰ کی مخالفت کرے گا تباہی طے ہے, بربادی طے ہے, ذلت طے ہے, خلاف پیمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل لقاد رسید. مصطفیٰ کے خلاف چلے گا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ پائے گا. سبحان اللہ. اللہ نے ساری زندگی کا لطف مصطفیٰ کی غلامی میں رکھ دیا ہے. اللہ تبارک و کامیاب تقدیر ہوگی. 2 گھنٹہ کریں, 2 گھنٹہ ہو گیا, ہم کو تو لگ رہا ہے کہ ابھی 1 ہی گھنٹہ ہوا ہے. کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو دین سیکھنے اور دین سننے اور دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ساری کمپیوٹر میں ہیں, لیکن چونکہ محمد علی بھائی کو بات بھی کرنی ہے, اس لیے اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں, مگر جو میں کہہ چکا ہوں بہت نصیحت کا ایک مجموعہ پہنچ گیا. صرف عمل کی ضرورت ہے, صرف عمل کی ضرورت ہے, صرف عمل کی ضرورت ہے. جو آیت میں پڑھنا چاہتا تھا, اگر میں اس آیت کو میں ابھی ٹچ کروں گا تو اس میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. اور جو حدیث میں پڑھنا چاہتا تھا, جو حالانکہ بہت ساری حدیثیں میں پڑھ جاؤں, لیکن جو پڑھنا چاہتا تھا اس میں آدھا گھنٹہ لگے گا. اس لیے وہ انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو وہ آیت بھی پڑھوں گا اور پھر پڑھوں گا. آج صرف اتنا رکھ لیں کہ نرفس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں, حدیث پڑھیں, نیک بنیں, آنے والی نسلوں کو کچھ دے کے جائیں. اگر آپ نے مزہ کیا جوانی کے بعد, جب بڑھاپے میں جائیں گے سب کھیل ختم ہو جائے گا. اس لیے جب بوڑھا ہونا ہی ہے, یہ مزہ کرکرا ہونا ہی ہے, کیوں نہیں آنے والی نسلوں پہ نظر رکھ کے شادی کی جائے. حسن کا جلوہ 5 سال رہتا ہے, اور وہ بھی جب لڑائی جھگڑا شروع ہوا سارا نشہ اتر جاتا ہے. آنے والی نسل میرا بچہ جوکر نہ ہو, میرا بچہ لوفر نہ ہو, میں مر بھی جاؤں تو میرا بچہ قبر پہ جا کے قرآن پڑھنے والا ہو جائے. ہر نماز کے بعد بولے اللہم اغفر لی ولوالدی, کعبہ جائے کہے اللہم اغفر لی ولوالدی, گنبد خضرا دیکھے تو کہے اللہم اغفر لی ولوالدی, اجمیر بغداد بریلی جائے تو بولے اللہم اغفر لی ولوالدی. دوسروں کو بولا کہ قرآن خوانی کروائے گا تو بریانی اور 10 ٹکا کی لالچ میں آئے گا. اس کا باپ تو مرا نہیں کہ جو دل سے پڑھے گا. جس کا اپنا باپ مرا ہے وہ جو قبر پہ جا کے 3 بار قل اللہ احد پڑھے گا, وہ جو آنسوؤں کے سائے میں 50 آدمی کی دعا قبول نہ ہو, اس کی دعا قبول ہو جائے گی. چونکہ جس دعا میں آنسو نکلے وہ دعا قبول ہوتی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے, اور دعا کی قبولیت کے لیے پردہ عورتوں کا شرط ہے. آیا ہے حدیث میں, جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز اجنبی مرد کے کان میں جائے, اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے. تو پتہ چلا دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا ضروری ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ماں بہن بیٹیوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے. اگر بے پردگی ہوئی تو مرد کعبہ میں بھی دعا کرے دعا قبول نہیں ہوگی. اگر حرام کھایا مرد کعبہ میں جا کے دعا کرے دعا قبول نہیں ہوگی. اگر حلال کھایا, بیوی پردے میں رہی, کرائے کے گھر میں رہا, نمک روٹی کھایا, حلال کھا کے کعبہ نہ گیا محلے کی مسجد میں اگر دعا کرے گا تو حرام کے پیسے سے جو حج کرے گا, جو دعا کعبہ میں قبول نہ ہو, حلال کھا کے تمہارے محلے کی مسجد میں وہ دعا قبول ہو جائے گی. حلال کھا کے جو محلے کی مسجد میں دعا کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی. حرام کھا کے کعبہ میں بھی جائے گا سبحان اللہ, دعا قبول نہیں ہوگی. اس بات کو ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھ لیں. دوسروں کا منہ نہیں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, حضور کیا کہتے ہیں, شریعت کیا کہتی ہے, اس کو دیکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو نیک بننے, مصطفیٰ کا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث سننے, قرآن